مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اس مسجد میں مسجد کے پڑوسی اور محلے والے روزانہ 5 مرتبہ جمع ہوتے رہے ہیں۔ اللہ کا حکم نماز ادا کرنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ پھر یہ مسجد صرف نماز پڑھنے ہی کے کام نہیں آتی، بلکہ مسجد سے جڑے ہوئے پورا سماج اور پورے معاشرے کی خبرگیری بھی ہوتی ہے۔ ہر بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے حالات اور اس کی خیریت معلوم ہوتی ہے۔ پھر بھی اس مسجد کے 100 سال پورے ہونے پر آپ نے یہ ایک عمومی اجتماع منعقد کیا۔ کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس بہانے سے دین کی بات، کام کی بات ہمارے کانوں میں پڑ جائے اور ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے۔ ابھی حضرت مفتی عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم میرے بڑے ہی مخلص دوست ہیں، زمانے طالب علمی سے ان سے ہمارا تعلق محبت کا اور بہت ہی بے تکلفی کا رہا ہے۔ انہوں نے آپ کی زبان میں بڑے مدھر لہجے میں آپ سے گفتگو کی اور آپ بہت محظوظ ہوئے۔ میں باوجود کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ میرے دوست کی زبان تو ترکی ہے، بنگلہ ہے، بنگلہ بھاشا، আমি বাংলা ভাষা বুঝতে পারি না, কিন্তু কিছু কিছু বলতে পারি, বুঝতে পারি। بہرحال اس میں بھی مجھے بڑا مزہ اور لطف آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم دوست کو صحت عافیت کے ساتھ رکھ کر ہمارے اکابر کے فیض کو ان کے ذریعے سے دیر تک اور دور تک پہنچائے اور عام فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے، جو آج کی میری بات کی گفتگو کا موضوع ہے، کہ تمام اچھائیوں اور تمام تر خوبیوں کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اچھے کام بہت ہیں اور کرنے ضروری ہیں، لیکن وہ کیا گر ہے، وہ کیا بات، وہ کیا صفت ہے کہ اگر آدمی کے اندر وہ پائی جائے تو ساری اچھائی اس کے اندر جمع ہو جائے، اور وہ کیا مین پوائنٹ ہے کہ اگر آدمی کے اندر وہ ہو تو ہر طرح کی برائی اس کے اندر جمع ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، وہ ہے لجہ، شرم۔ اگر آدمی کے اندر لجہ ہے، شرم اور حیا ہے، تو اس کے اندر اس میں ساری اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی صفتیں اور اچھی اچھی تمام خوبیاں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ اور اگر آدمی بے لجہ ہے، بے شرم ہے، تو دنیا کی ساری برائی اس کے اندر آ جائے گی۔ تمام برائیوں کی جڑ بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ حیا کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک یہ بھی حصہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا، قبطی کا، اللہ کے حکم سے، اور وہ بھی زبردست جان بوجھ کر نہیں،
تنبیہ کرنے کے لیے، اس کی کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا، اتنے میں مر گیا۔ وہ مارنے کے ارادے سے نہیں، ایک مکے سے کوئی مرتا ہے، لیکن بہرحال وہ مر گیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بدلے میں قتل کرنے کا پلان بنایا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصور بھی نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر مدین ایک بستی ہے وہاں پہنچے۔ وہاں ایک نبی حضرت شعیب ہوتے تھے، وہاں پہنچے تو ایک جگہ پانی کا کنواں ہے، چشمہ ہے، لوگ اپنے گورو اور جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ بھیڑ تھی لوگوں کی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ایک طرف کنارے دو جوان لڑکیاں اپنے ساتھ کچھ بکریاں لیے ہوئے کھڑی تھیں کہ یہ مردوں کا مجمع جب ہٹ جائے، بھیڑ ختم ہو تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں، انتظار میں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لڑکی ذات کتنی دیر تک کھڑی رہیں گی، لاؤ ان کی بکریوں کو میں پانی پلا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو لے کر بھیڑ میں، طاقت تو بہت تھی نا، دیکھا تھا ایک ہی مکے سے ایک آدمی مر گیا، وہ اگر چاہتے تو بھیڑ میں گھس کے اسے ایک چوہری مارتے، وہ لے کر ادھر گرتا، کچھ لوگوں کو اس کو مارتے، وہ لے کر کے اس کو، کچھ لوگوں کو گرتا، خوب جگہ ہو جاتی ہوتی نا، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ کسی کو ستانا، انسانوں کو ستانا حرام ہے، تکلیف نہیں دینا ہے۔ ایک طرف ایک بھاری پتھر، خوب بھاری چٹان پڑی ہوئی تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلایا اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اچھی جگہ ہو گئی، ادھر سے بکریوں کو پانی پلایا اور لے آ کر ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ خوشی خوشی جلدی آج اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے ابا، بچوں کو تو ماں باپ کو بچوں کا فکر رہتا ہے نا، تو روزانہ کے معمول جو واپس آنے کا وقت تھا، آج پہلے یہ لڑکیاں آ گئیں۔ ابا جی نے پوچھ لیا کیا بات ہو گئی، تم آج پہلے کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ایک بھلا مانو مل گیا، پردیسی، اچھا نیک آدمی لگ رہا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا، اس لیے آج ہم پہلے آ گئے۔ وہ تو نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی اللہ کا بہت ولی ہے، اللہ کا کوئی قریبی مقرب بندہ ہے، بزرگ ہے، جس نے صرف اللہ واسطے یہ کام کیا ہے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ہمارے ساتھ اس نے احسان کیا، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ہم بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ انسان کی طبیعت۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت شعیب نے اپنی ایک صاحبزادی، بڑی صاحبزادی کو بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ، ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو، ہم اسے کھانا کھلا دیں، ضرورت مند ہو، ہم اس کے کام آ جائیں۔ چنانچہ وہ جو بلانے کے لیے آئی تو ان کے آنے کا انداز اتنا اچھا پیارا تھا، پوری لاج شرم حیا کے ساتھ، پردہ کیے ہوئے، بڑے ہی وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ آج کی کل کی لڑکیوں اور عورتوں کی طرح نہیں کہ تہذیب نو کی شان ہے، کاندھوں پہ اپنے لڑکیاں نکلی دوپٹہ پھینک کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ایسی تو ہوتا ہے کہ دوپٹے کا ایک سرا ادھر ڈالا، ایک سرا ادھر ڈالا اور اپنا اچھلتی کودتی ہوئی چلتی ہیں۔ نہیں، وہ نوجوان بچیاں، وہ جو لڑکی آئی بلانے کے لیے تو پردہ کیے ہوئے، بڑے اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، کوئی بیٹا تو تھا نہیں کہ بیٹے کو بھیجتے، وہ بیچاری آئیں تو ان کے اس حیا، شرم کی، شان
کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اپنے کلام پاک میں ہائی لائٹ کر کے پیش کیا. فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون آئی چلتی ہوئی حیا کی سواری پہ سوار ہو کر، یعنی حیا کی پتلا بنی ہوئی، شرم و لجہ کی بالکل پیکر بنی ہوئی وہ خاتون آئی ہے. اللہ پاک کو یہ حیا اور شرم کی صفت اتنی پیاری لگی. معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑی اچھی ادا اور اچھی صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا ہے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے اشاروں کو بہت کھول کر بیان کیا ہے. جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے کردار کو، حیا اور شرم کی اہمیت کو اللہ نے کھول کر بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرمایا. کہا دیکھو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمانی اعمال بہت ہیں، 70 سے بھی زیادہ. اب سب کو بیان کریں گے تو کچھ کو یاد رہے گا، کون یاد کر پائے گا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڈ ورڈ میں، بہت مختصر بات میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں زیادہ کام کی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے تھے. 3 جملوں میں سب بیان کر دیا. سب سے پہلے سب سے بڑا ایمانی عمل کہ اس کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ کا اقرار، دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا. افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے اونچا ایمانی عمل کہ اس کے بغیر کسی کے مومن ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار. یدی کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مومن مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مومنوں والا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور سب سے ادنا درجے کا ایمانی عمل، سب سے ہلکے درجے کا، جس کو کرنا بڑا آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ راستے سے کانٹا یا کوئی اور چیز، پتھر، روڑا، جو آدمی کو جس سے ٹھوکر لگتی ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی مومن گزر رہا ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو، جنتا کو پریشانی ہو، تو مومن کا ایمان گوارا نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کو ہٹا کر کے اس کو کنارے ڈال دے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا سب سے ادنا درجے کا ایمانی عمل ہے. دیکھیے یہ ہماری مومن کی کہ ایمان کا تقاضا بتایا گیا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، سب سے ادنا درجے کا ایمانی عمل ہے. ذرا ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے. اللہ اکبر، ہم تو اتنے گر گئے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، گھر میں سے کوڑا کرکٹ گندگی نکال کر لا کر سڑک پر پھینک دیتے ہیں، بیچ راستے میں پھینک دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کریں، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹائیں، یہ ہمارا کام تھا، الٹے ہم اور زیادہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. گندگی لا کر راستوں میں پھیلا دینا، بلکہ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا ہمارا کہ صاحب یہ مسئلہ یہاں زیادہ گندگی پائی جاتی ہے، یہاں لگتا ہے کہ میاں بھائی لوگ رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہو گیا ہے. صفائی تو ایمان کا جز ہے، النظافۃ شطر الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائیں، الٹے ہم اور لوگوں کی اذیت اور لوگوں کی تکلیف کا سبب اگر بننے لگیں گے تو بھلا بتائیے اللہ پاک کو ہم سے گویا خلق خدا تو ناراض ہوگی، اللہ بھی ہم سے ناراض ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اس کی مخلوق جنتا کو بھی ناراض کر رہے ہیں.
میرے دوستو، کام ایسا کیا جانا چاہیے کہ جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہرحال یہ دو جملے فرمائے، باقی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، ان سب کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرمایا، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ حیا ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے، بہت بڑی اہم مکھ شاخہ ہے کہ حیا کے اندر اگر انسان کے اندر حیا اور لاج شرم اگر انسان کے اندر ہے تو سارے ایمانی اعمال خود بخود اس سے ہونے لگیں گے، پھر آٹومیٹکلی پورا دین اس کے اندر آ جائے گا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ حیا سب سے زیادہ اللہ سے کرنے کی چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار موسلا دھار بارش کی طرح برکھا ہو رہی ہے ہر وقت، اتنی کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں اور اللہ ہمارے ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے، چاہے ہم کوٹھری در کوٹھری لائٹ بلب سب بجھا کر کھڑکی دروازے بند کر کے گناہ کریں، اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں۔ پانی کی تہ میں، سمندر کی تہ میں اگر گر کر کے جا کر کے بھی اگر کوئی گناہ کرے گا، اس میں رینگنے والا چھوٹا کیڑا بھی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، تو اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر کیا خیالات آتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں، دل کے اندر کیا باتیں آتی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ پاک پر ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی بری حرکت اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ یقین اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے، خدا پاک کی قسم ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ استحضار اور اس تصور کی کمی کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے گناہ کر تو لیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر سے اور اللہ کی آنکھ سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ سب سے زیادہ شرم کرنے کی لائق اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ کے احسانات بے شمار اور اللہ کی نظر میں ہر وقت ہم ہیں، تو سب سے زیادہ جو شرم کرنے کی چیز ہے، جو ذات ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہمیں شرم ہوگی تو تمام حقوق اللہ پورے ہوں گے۔ ایک وقت کی نماز ہم سے نہیں قضا ہوگی، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہمارا دھیان کہاں کہاں جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ بغل میں کھڑا ہونے والا مصلی، اس کو نہیں پتا ہے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ادھر جو کھڑا ہوا مصلی ہے، اس کے چاہے کتنا ہی وہ بزرگ ہو، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اس کو بالکل نہیں پتا چلے گا کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ جان رہا ہے کہ اس کا دھیان کہاں ہے، اس کا تصور کہاں ہے۔ مسجد میں تو اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھ لیا ہے، لیکن دماغ اس کا دکان پہ ہے، پوری دکان کا حساب لگا رہا ہے۔ کل کو مقدمے کے لیے پیروی کرنی ہے، کیا کیا اسے کرنا ہے، پوری اسکیم نماز کے اندر بنا رہا ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ جیسے ٹیپ ریکارڈ کا بٹن شروع کر دیا جاتا ہے، وہ چلتی رہتی ہے، آٹو اسٹاپ بٹن اٹھ جاتا ہے تو ریل خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے تو ہم نے اسٹارٹ کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر آٹو اسٹاپ بٹن دب گیا اور ہماری نماز پوری ہو گئی۔ اس پورے بیچ میں ہم نے نماز پڑھی یا ہم نے مقدمہ بازی کی یا ہم نے کہیں اور اپنے وقت کو گزار دیا، ہمیں خود پتا نہیں ہوتا۔ اٹھک بیٹھک سب کچھ ہو رہا ہے، پوری 4 رکعت نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نہیں یاد آتا ہے۔ اللہ ہی معاف فرمائے۔ میرے دوستو، اگر اللہ پکڑ کرنے پر آئیں تو ہماری نمازوں پر بھی ہماری پکڑ کریں گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے
کہ گناہ اور جرم جاننے کے باوجود بھی ہم پر انتہائی شفیق ہیں، مہربان ہیں، روزی نہیں روکتے ہیں، ہمارا کھانا نہیں بند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کس قدر بندوں پر شفیق ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ ذرا سی میری کسی برائی کا علم ہو گیا تو چاہے ہمارا بہت پکا دوست ہو، مجھ سے بدگمان ہو جائے گا۔ ہاں، ہم تو اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ہم سے رشتہ اور تعلق کاٹ لیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کس قدر بردبار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری تمام تر بدعنوانی کے باوجود اللہ ہم سے ناراض، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنا نعمت اور اپنا رزق نہیں چھوڑتے ہیں۔ گناہوں جرموں پہ بھی کرتا ہے تو رزق رسانی، کہ گناہ اور جرم جاننے کے باوجود بھی تو ہمیں رزق پہنچاتا ہے، کہ تو ستار ہے اور واقف اسرار نہانی، میرے دل کے اندر کے بھید کو جانتا ہے اور اس کے باوجود لوگوں پر میرے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ کس قدر میرا مالک کریم اور شفیق ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلم اور بردباری کو سمجھ کر انسان کو سنبھل جانا چاہیے، اور جب اللہ کا غصہ، جب اللہ کا غضب اترتا ہے تو خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ وہ جن کے اوپر ہمارا بھروسہ، جو ہمارے دوست، جو ہمارے یار، اللہ جب ہم کو اللہ جب پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو ہمارے جگری دوست کو ہمارا مخالف بنا دیتے ہیں، ہمارا دن رات کا جو ساتھی ہے اسی کو ہمارا دشمن بنا دیتے ہیں، اور اللہ جب ہمارا کام کرنے پر آتے ہیں تو جو ہمارا کٹر سے کٹر شترو ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، اس کو اللہ اس کے دل میں ہمارے لیے پیار اور دیا اور محبت بھر دیتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے جب شرم بندہ کرے گا تو کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں توڑے گا، فرائض واجبات اپنے اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک ادا کرے گا، گناہوں سے بچے گا، پرہیز کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ سے حیا اور اللہ سے شرم آتی ہے۔ اسی طرح ہم کو شرم آتی ہے ماتا پتا سے، تو ہم اپنے ماتا پتا کا حق ادا کریں گے۔ ہمیں شرم آتی ہے اپنے بھائی بہنوں سے، تو بھائی بہنوں کا ہم حق ادا کریں گے۔ ہمیں شرم آتی ہے پڑوسیوں سے، تو پڑوسیوں کے حقوق ہم یاد کریں گے اور ان کا حق ادا کریں گے۔ ہمیں شرم ہے ان لوگوں سے جیسے کہ جو ہمارے پارٹنر ہیں، شریک کار ہیں، کسی بھی کام میں جن کو ہم نے اپنا پارٹنر اور شریک بنایا ہوا ہے، ہمیں ان سے اگر شرم ہے تو ہم ان کا حق نہیں دبائیں گے، ان کے حق کو ادا کریں گے۔ تو بندوں کے حقوق، بندوں سے اگر شرم ہوگی تو بندوں کے حقوق ہم ادا کریں گے، اللہ سے شرم ہوگی تو اللہ کے حقوق ادا کریں گے، اور دین، پورے دین کے احکام کا خلاصہ یا تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے یا بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ تو شرم اور حیا یہی بنیادی مین پوائنٹ ہے۔ اگر حیا اور شرم ہے تو ہمارے اندر ساری خوبیاں اکٹھا ہو جائیں گی، اور حیا اور شرم ہمارے اندر نہیں ہے تو ساری برائیاں ہمارے اندر آ جائیں گی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ بے حیا باش و ہر چفاہی کن، بے حیا بن جا اور بڑا سے بڑا جرم کر لے، تجھے احساس نہیں ہوگا۔ اور جو حیادار آدمی ہوتا ہے نا، اس سے اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بھی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، جس کا حق دبایا، جس کے ساتھ غلطی کی، تو اس کا سامنا کرتے ہوئے وہ سر نہیں اٹھا سکتا، ہمیشہ گردن اس کی جھک جائے گی۔ اور اگر انسان بے حیا ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا ظلم کر لیتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی غلطی کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ حیا اور شرم جو ہے یہ تمام تر خوبیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ بس ایک حدیث کا ترجمہ کر دوں، وقت نہیں ہے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شرم کرنے
کے لیے کچھ علامتیں بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ بھئی اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اللہ سے شرم کرنی چاہیے. صحابہ نے کہا انا لنستحیی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بے لجے نہیں ہیں، ہمیں حیا اور شرم آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات کا مطلب تم نے نہیں سمجھا. دیکھو حیا اور شرم اگر ہے تو وہ تو حیا تو دل کے اندر کی چیز ہے نا. جانا کیسے جائے گا کہ انسان کے اندر شرم ہے؟ حیا تو دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے تب جانا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے. اگر اس میں پانی ہے نکالو، پانی نکلنا ہے تو پتا چلا کہ اس میں پانی ہے. اگر اس میں شربت ہے اگر نکالا میٹھا ہے تو پتا چلا کہ یہ شربت ہے. اور اگر اس میں شراب ہے نکالا محسوس ہوا شراب کی علامتیں نظر آ رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ اس میں شراب ہے. تو برتن کے اندر کیا ہے جب وہ اس کے باہر وہ چیز چھلک کر آتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے. اگر واقعتاً ہمارے اندر لاج شرم ہے دل کے اندر تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو چھ چیزیں علامت ہیں انسان کے اندر حیا اور شرم ہونے کی. کیا؟ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. سچ مچ اللہ سے شرم کرنا، سچ مچ اللہ سے شرم کرنا یہ ہے کہ تم اپنے ماتھا کی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو. اور سر کے ساتھ جڑے ہوئے بہت اہم امپورٹنٹ اعضاء ہیں جسم کے، آنکھ، کان، زبان، جیبھ، چہرہ، یہ سب سر کے ساتھ جڑے ہوئے اعضاء ہیں. ان کی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو. اور سر کے ساتھ لگے ہوئے جو تمہارے اعضاء ہیں جو جسم کے ٹکڑے ہیں بڑے اہم، ان کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت، اللہ کے سامنے صرف سر جھکنا چاہیے، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے. خبردار یہ ماتھا نہ کسی ولی اور پیغمبر کی قبر پر، نہ زندہ ولی پیغمبر کے سامنے، نہ کسی بادشاہ کے سامنے، اور نہ ہی کسی پیر کے سامنے، کسی مزار پر نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کی بارگاہ میں یہ صرف ماتھا جو ہے گرنا چاہیے. کسی بھی انسان کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہے مردہ ہو چاہے زندہ ہو جائز نہیں ہے، شرک ہے، شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، لظلم عظیم. تو اپنے سر کی حفاظت کرو. اور سر کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں بال سر پر دیے ہیں، ان کو زینت بنا کے رکھنا ہے. نچنیوں، گویوں، فلم اسٹاروں کی کٹنگ نہیں کرنی ہے. ہاں، مردوں کے بال یا تو برابر طریقے سے وہ اپنے بالوں کو ترشوا لے، یا رکھنا ہی ہے تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے زلفیں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بال تھے، اس طرح سے بال کے آگے سے پیچھے کو لے جا کر کے اس کو برابر طریقے سے کٹوا لیا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. اس طریقے سے بال رکھنا جو ہے یہ اس کی اجازت ہے، یہ سنت ہے. نہیں تو برابر طرز میں اس طریقے سے کیا جائے. یہ جو دشمنان اسلام نچنیوں، گویوں اور فلم اسٹاروں کی جو کٹنگ ہوتی ہے، آج کل ہمارے لڑکے عجیب عجیب انداز کی کٹنگ کرائے رہتے ہیں، دیکھ کر کے گھن آتی ہے، دیکھ کر کے برا لگتا ہے. آدمی کو یہ انسان ہے یا کیا ہے؟ کہیں سے خوب زیادہ کٹوا لیا، اوپر سے چھوڑ دیا، ادھر زیادہ چھوڑ دیا، ادھر زیادہ کٹوا دیا، عجیب حیرت بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ارے بھائی، دین نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر اختیار کرو. ان کے بالوں کی کٹنگ اگر اختیار کرو تو کٹنگ کرنی ہے تو اس میں تمہارے لیے عزت ہے. ان العزت للہ جمیعا. بہرحال
تو سر کی حفاظت کرو، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، کسی انسان کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، تو میں بیوی سے کہتا، استری سے، بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سر کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو حرام دیکھنے سے، زبان کی حفاظت کرو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، بہتان باندھنے سے۔ یہ اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ دل کی بات ہم اپنے سے ضرورت کی بات کہہ سکیں۔ زبان گالی بکنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، بہتان باندھنے کے لیے، شکوہ شکایت کرنے کے لیے اللہ نے زبان نہیں دی ہے۔ زبان اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے دل کی بات لوگوں سے کہہ سکیں۔ زبان اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کام کی بات بولیں، لایانی سے پرہیز کریں۔ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی بے احتیاطی سے بڑی مصیبتیں سماج کے اندر پھیلتی ہیں۔ چہرہ انسان کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی دو جنس بنائی ہے نا۔ دیکھو مردوں کے چہرے پر اللہ نے فطری طور پر بال اگائے ہیں اور عورت کے چہرے پر اللہ نے بال نہیں اگائے ہیں۔ عورت کا حسن اس کے چہرے پر بال نہ ہونا ہے اور مرد کا حسن اس کی داڑھی پر اور اس کے چہرے پر بالوں کا ہونا، یہ حسن ہے، فطری چیز ہے۔ اور شیطان دھوکہ دینے کے لیے یعنی وعدہ کر کے آیا ہے کہ آپ ہم کو جنت سے نکال رہے ہیں، ہم اس آدم کی اولاد کو بہکائیں گے اور اللہ کی آپ کی جو فطرت جو تخلیق ہے اصل اس میں ہم تبدیلی کرنے کو ان کی پٹی پڑھائیں گے۔ مرد اپنی داڑھی اڑا کر عورتوں کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرنے لگے گا اور عورتیں اپنے جوڑے کٹوا کر کے مردوں کی حیت اور شکل بنانے کی کوشش کرنے لگیں گی۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں اپنے جوڑے کٹوا کر مردوں کی شکل بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور مرد اپنی داڑیاں اڑا کر عورتوں کی حیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ اللہ کی فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا جو داڑھی اڑائے ہوئے تھا۔ مگر کل قیامت کے دن جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے حوض کوثر پر اور ہماری داڑھی مڑی ہوئی دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے منہ پھیر لیں گے، اگر پھیر لیں گے تو بھلا بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم میں سے ہر شخص کا بیڑا پار ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا، بیڑا پار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے منہ پھیر لیا، خدا پاک کی قسم ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کر اس دنیا سے ہم جائیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھ کر ہم سے محبت کریں اور اپنا جام کوثر ہمیں عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو اگر ہم مسلمان داڑھی رکھ لیں سارے کے ساتھ، جیسے سکھ ہے ان کی ایک آئیڈینٹی ہے، پگڑی داڑھی، وہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پہچان کو نہیں چھوڑتے، اسی طرح ہماری یہ پہچان ہے داڑھی رکھنا۔ ہم اپنی پہچان کو خود بخود ختم کر رہے ہیں۔ اگر 100% مسلمان داڑھی رکھنے لگے، خدا پاک کی قسم غیروں پر خود بخود ان کی دھاک اور ان کا روب جم جائے گا۔ پلٹفارموں پر مسلمان ہی مسلمان نظر آئے گا، بینکوں میں مسلمان ہی مسلمان نظر آئے گا، بازاروں میں مسلمان ہی مسلمان نظر آئے گا۔ یہ تو ہم نے اپنی حیات اور صورت ایسی بنا دی ہے کہ اللہ اکبر صورت دیکھ کر کے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ایمان والا بھائی ہے یا بغیر ایمان والا بھائی ہے، پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اگر یہ جو علامت اور پہچان ہے، اس علامت اور پہچان کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سر کی حفاظت فرماؤ کرو اور سر سے متعلق جو اعضاء ہیں اس کی بھی حفاظت کرو، تو یہ صحیح معنوں میں تم معلوم سمجھا جائے گا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ سے شرم ہے۔ پیٹ کی حفاظت کرو، حرام کھانے سے، حرام پینے سے۔ حدیث میں ہے کہ جس پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ جائے گا 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
شراب کا ایک قطرہ جس پیٹ میں جائے گا 40 دن کی اس کی عبادت رد کر دی جائے گی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور سود کے طریقے سے، جوا لاٹری کے طریقے سے کمایا ہوا، چوری کر کے مال حاصل کیا ہوا، غصب کر کے مال حاصل کیا ہوا، غلط ناحق طریقے پر، حرام طریقے پر کمایا ہوا مال جب پیٹ کے اندر جائے گا تو یاد رکھو حرام کے اندر نحوست ہوتی ہے، اس سے جو خون بنے گا، جو طاقت آئے گی، جو دماغ اور دل کو قوت آئے گی، اس کے اندر تاریکی ہوگی، سیاہی ہوگی اور گناہ کی انسان کو ترغیب ہوگی۔ انسان جو ہے اسے نیک اعمال نہیں ہو سکتے۔ حلال کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے تو اللہ کی عبادت کی توفیق ہوگی، حرام کھاؤ گے تو اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہارا قدم بڑھے گا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نبی پاک صلی اللہ پاک نے نبیوں کے مادھیم سے ہمیں بتایا ہے کہ حلال پاکیزہ مال کھاؤ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ واعملوا صالحا، کرو نا نیک عمل، یعنی نیک عمل کی توفیق ملتی ہے حلال پاکیزہ مال کھانے سے۔ اور اس کے برعکس حرام ناپاک غذا اگر ہم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے ہم سے جو ہے حرام کاری سوجھے گی اور حرام کام ہم سے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں حلال روزی کمانے کی فکر کرنی چاہیے اور حرام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیٹ کی حفاظت کرو تو تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور شرمگاہ جب محفوظ رہے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دو ڈاڑوں کے درمیان، یعنی جو زبان میں اس کے جو جیو ہے، اس جیو کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے، اور دونوں رانوں کے درمیان جو لجا استھان ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، نبی جی فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل کرانے کی گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کرا دوں گا۔ تو میرے دوستو ان دونوں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، دیکھو موت کو یاد کیا کرو۔ ہر آدمی کو مرنا ہے، تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن ہمیں موت کا تصور نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا آج اسی کو مرنا تھا، ہمیں نہیں مرنا ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ مرنے کے بعد کیڑوں مکوڑوں کی نظر ہوں گے، مرنے کے بعد عذاب قبر کا سامنا ہوگا، مرنے کے بعد کے تمام مراحل ہیں۔ موت کا کو کثرت سے یاد کیا کرو گے تو تم کو گناہوں سے حفاظت رہے گی، اور موت میں جتنا موت کا تصور اور موت کا استحضار جو ہے یہ انسان کو سنبھالے رکھتا ہے۔ اگر آدمی کثرت سے موت کو یاد کرے گا تو صحیح معنوں میں اس کے اندر حیا ہوگی۔ اور آخری بات فرمائی کہ دیکھو یہ دنیا سرائے ہے، یہ دنیا سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، آپ نے کمرہ بک کرا لیا، بہت عمدہ، بہت ساری فیسلٹی وہاں ہے، لیکن یقین مانیے کیا آپ کا وہاں دل لگتا ہے؟ نہیں۔ دل وطن میں، اپنے بال بچوں میں، جھوپڑی ہے، کچا مکان ہے، لیکن آدمی کو سکون اپنے وطن میں اور اپنے گھر میں جو سکون ملتا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں دنیا بھر کی فیسلٹی ہونے کے باوجود اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستو ہمارا وطن اصلی جنت ہے، دنیا تو بس ایک سرائے ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو پھنسا کر اپنے وطن اصلی کو بھول جانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ دنیا سے اتنا ہی فائدہ حاصل کرو، اتنا ہی دنیا استعمال کرو جتنا کہ جی سکو۔ اصل کام تمہارا وطن اصلی میں جانا ہے، اس کے لیے تمہیں عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کا توشہ جس کے پاس ہوگا وہ اپنے وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچے گا، اور جو ایمان اور عمل صالح کے بغیر جائے گا تو وہ اپنے وطن اصلی یعنی جنت میں نہیں پہنچے گا، کہیں اور پہنچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اصل مین چیز جو ہے حیا، لجہ، شرم ہے۔ جس قدر جس کے اندر حیا اور شرم ہوگا اسی قدر انسان جو ہے نیک اور اچھا اور بڑھیا بندہ ہوگا، اور جس قدر حیا سے انسان خالی ہوگا اسی قدر انسان جو ہے انتہائی لچا اور کمینہ اور انتہائی گھٹیا بندہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حیا کا خوگر بنائے اور بے حیائی اور بے شرمی سے ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچیوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بوڑھوں کی
حق کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔